کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی قوم بھی ہے جو دجال سے زیادہ خطرناک ہے؟ آج سے ہزاروں سال پہلے جب انہوں نے دنیا میں خون ریزی پھیلائی تو اللہ کے ایک پیارے پیغمبر نے ان کے اور انسانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ آج ہزاروں سالوں بعد جب سائنسدانوں نے اس دیوار کو کھوجنے کی کوشش کی تو پوری دنیا میں اس دیوار کا نام و نشان نہیں ملا۔ کیا وہ قوم آزاد ہو چکی ہے یا دنیا میں جو کچھ بھی خون ریزی ہو رہی ہے ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے؟ آئیے آج اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز اور اسلامک ہسٹری کو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہودیوں کی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ دنیا کی ساری عمر صرف اور صرف 6000 سال ہے، جن میں سے 5700 سال گزر چکے ہیں اور صرف 300 سال باقی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، بالکل اسی طرح میں اور قیامت بھی ایک دوسرے کے قریب سے قریب ہے۔ آج پوری دنیا میں ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ملی جہاں ذوالقرنین کی وہی دیوار ہو جو انہوں نے یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سارے صحابہ بڑے غور سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی سب سے بڑی اور خطرناک فتنے دجال کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ سارے صحابہ بڑے غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو دنیا کی سب سے بڑی اور خطرناک فتنہ دجال کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو اللہ ایسی پاور دے گا کہ دنیا کی ہر چیز، کھانا، پیسہ، بارش اور یہاں تک کہ مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرنے پر اس کو کنٹرول ہوگا، اور اپنی انہی پاورز کو کنٹرول کر کے دجال پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی بجائے اپنی عبادت کی طرف مجبور کرے گا۔ دجال 40 دن تک زمین پر رہے گا۔ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے، اور باقی دن نارمل دنوں کی طرح ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری باتیں سن کر وہاں موجود صحابہ کرام بہت ہی ڈر گئے اور انہیں لگا کہ کہیں دجال سامنے والے درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور ابھی نکل کر ان کی طرف آئے گا۔ لیکن جب شام کو یہی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہروں کو دیکھ کر سمجھ گئے اور انہیں فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، نہیں ڈرو، دجال سے تو پھر بھی مقابلہ ہو جائے گا، لیکن کیا میں آپ کو ایک ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جن کا مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل ہوگا، اور وہ لوگ نکلتے ہی دنیا میں ایسی تباہی مچائیں گے کہ دنیا کی ہر چیز، کھانا، درخت اور دنیا میں موجودہ سارا پانی پی جائیں گے، اور وہ لوگ یاجوج اور ماجوج ہوں گے۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے جب انسان اپنی برائیوں میں حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا اور پوری دنیا گناہوں سے بھری ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اس ظلم اور برائی کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں پر اپنا سب سے بڑا عذاب طوفان بھیجا۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کی ہر چیز کو تباہ کر دیا، اور صرف وہی لوگ بچ گئے جو اللہ کے حکم سے ایک کشتی میں سوار تھے، نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ اور آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام اور یافس میں سے ہیں۔ ان تینوں میں سب سے زیادہ خطرناک لوگ یاسف کی اولاد میں سے تھے، کیونکہ یاسف کی اولاد دنیا کی سب سے سخت علاقے نوت میں جا کر آباد ہو گئے، جہاں پر ہر وقت زمین برف سے ڈھکی رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کی زمینوں پر کھیتی کرنا مشکل ہوتا تھا۔ اور جیسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ یاسف کی اولاد نمبر میں بڑھ گئی
تو ان میں سے وہی لوگ جو ناؤد کی طرف جا کر آباد ہوئے تھے، ان کی زندگی تو اتنی مشکل ہو گئی کہ ان کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ملتا تھا۔ اور جب زندگی مشکل سے بھر جائے تو لوگ مضبوط بنتے ہیں یا پھر خطرناک، اور ایسے ہی یہ لوگ بھی خطرناک ہو گئے اور بھوک کو مٹانے کے لیے خود میں لوٹ مار کرنے لگے۔ اور جس طرح جنگل کے جانور ایک دوسرے سے کھانا چھینتے ہیں، بالکل ویسے ہی یہ لوگ روزانہ قریب کے قریب علاقوں میں جا کر وہاں کے لوگوں کو تنگ کرنے لگے۔ اور جب ان کے ظلم اور لوٹ مار اپنی حد تک پہنچ گئی تو اس وقت ایران میں ایک نیک بادشاہ تخت پر بیٹھ گیا۔ ذوالقرنین کا قصہ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ جب اس نے ناب کی طرف اپنا تیسرا سفر کیا اور جب وہاں پہنچے تو ان کے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو ان سے ہر چیز میں بالکل ڈیفرنٹ تھے، یہاں تک کہ زبان بھی چینج تھی۔ تو ان لوگوں نے زبان کو ٹرانسلیٹ کر کے ذوالقرنین کو بتایا کہ وہاں ان پہاڑوں کے درمیان ایک قوم رہتی ہے جو یہاں آ کر لوٹ مار کرتی ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو بھی قتل کر ڈالتی ہے۔ ہم آپ کے لیے پیسہ چندہ جمع کریں گے اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ پیسہ تو اللہ کے دیا ہوا بہت ہے میرے پاس، بس ہمیں آپ سے صرف اتنی مدد چاہیے کہ اس دیوار کو بنانے میں ہمارا ساتھ دو۔ اور اسی طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے بچانے کے لیے ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دی۔ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ اس دیوار کو توڑنے کے لیے بالکل قریب پہنچتے ہیں تو ان کا سردار بولتا ہے کہ باقی کل کر لیں گے، لیکن کل پھر اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ سے مضبوط کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ یاجوج اور ماجوج اس مضبوط دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ اور اس ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ کے دور میں دنیا میں ایسی کوئی بھی جگہ موجود نہیں ہے جہاں ذوالقرنین کی وہی لوہے سے بنی ہوئی دیوار موجود ہو۔ تو پھر کیا وہ دیوار ٹوٹ چکی ہے اور یاجوج اور ماجوج باہر نکل چکے ہیں، یا وہ لوگ اس زمین پر ہے ہی نہیں اور کسی دوسرے پلینٹ میں موجود ہیں؟ لیکن ایک چیز اسلام، یہودی اور کرسچنوں میں کامن ہے کہ یاجوج اور ماجوج قیامت کے قریب ایک بڑی تعداد میں پہاڑوں کے پیچھے سے آئیں گے۔ یہودیوں کے مطابق آج سے 2000 سال پہلے بخت نصر نے یہودیوں سے یروشلم چھین لیا تھا اور لاکھوں یہودیوں کو قید کر کے اپنے کیپٹل لے گیا تھا۔ اس وقت یہودیوں کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہودیوں کو بتایا کہ تم کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یہاں تک آئے ہو، اور جب تم یہودی اپنے گناہوں کو چھوڑ دو گے تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تم یروشلم کو دوبارہ حاصل کر لو گے، اور جب تم یروشلم کو حاصل کر لو گے اور وہاں اچھی طرح سیٹ ہو جاؤ گے تو پھر تم پر ایک یاجوج اور ماجوج کے علاقے سے ایک قوم حملہ کرے گی، اور اس قوم کا نام یاجوج ہوگا، اور یہی قوم دنیا میں ایسی تباہی مچائے گی کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی، اور پھر آخر میں تمہارا مسیحا دجال آ کر انہیں قتل کرے گا۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ دونوں قومیں دجال کے ختم ہونے کے بعد نکلیں گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود ہوں گے، لیکن ان دونوں قوموں کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی وبا کی وجہ سے ساری قوم کو ختم کر دے گا، اور یہ سارا کچھ تب ہوگا جب یہودی اپنی پوری پاور سے فلسطین پر قبضہ کر لیں گے، اور وہاں مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ اپنا تیسرا اور آخری ٹیمپل یعنی کہ تھرڈ ٹیمپل قائم کر لیں گے، اور تبھی یہودیوں کا مسیحا دجال آئے گا، اور پھر اسے ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ تو یہ تھا مختصر قصہ یاجوج اور ماجوج کا۔ اب بات یہ کرتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے اس واقعے سے، اس قصے سے کیا سبق سیکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام کے ایمان کا، جب اللہ کے نبی نے ان کو ان کے بارے میں بتایا تو وہ کتنے زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ حالانکہ صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا کہ اگر وہ پہاڑوں سے بھی کہتے راستہ دینے کے لیے تو پہاڑ ان کو راستہ دے دیتے۔ ان کا ایمان، ان کا جذبہ دین کے لحاظ سے اتنا مضبوط تھا۔
اور وہ صحابہ کرام بھی دجال اور یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے خوف زدہ ہو گئے۔ آج میں اور آپ اور ہمارے آنے والی نسلیں تو اسلام کی کیٹیگری میں بہت ہی کم درجے پر ہیں۔ کیا ہم لوگ تیار ہیں دجال کے فتنے کے لیے اور یاجوج اور ماجوج کے فتنے کے لیے؟ کیا ہم نے اپنی نسلوں کو تیار کیا ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ ہرگز بھی نہیں۔ ہم دنیاوی فتنوں میں اپنے آپ کو دن بدن ملوث کیے جا رہے ہیں۔ ہم دنیا میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن دین کے لحاظ سے وہیں پر کھڑے ہیں۔ دین کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی پاور پتہ ہے کیا ہے؟ نماز۔ اور وہ نماز جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر قضا کر ڈالتے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں شادیاں ہیں تو ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ اگر گھروں میں میت آئی ہے تو ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ اگر مردوں کی کوئی میٹنگز یا کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی کام ہے تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ خواتین کے کوئی مہمان آئے ہیں یا بازار میں گئی ہیں تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ مطلب دنیا کے معمولی سے معمولی کاموں پر اپنے نمازوں کو قضا کر ڈالتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہوگا۔ ہر کام سنت کے مطابق کریں۔ صبح آپ کی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سے شروع ہو اور شام آپ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ختم ہو۔ اس طرح کی پوری زندگی گزاریں۔ دنیاوی کام بھی کریں لیکن سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے احکاماتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تبھی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور تبھی ہم خود اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کا مقابلہ کر سکیں، اور ہماری اولادیں، ہماری نسلیں اس قابل ہو جائیں گی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے اس سے ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو اس طرح کی اسلامک ویڈیوز پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اسے پریس کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی میں کوئی اسلامک ویڈیوز ڈالوں گی تو آپ سب بہن بھائیوں تک پہنچ جائے گی، اور ایسی اسلامک ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔